ہم دانش مہدی پروگرام خمار شب اور پروگرام کی دوسری لنک میں شامل کریں گے ہمیشہ کی طرح گل موراباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم ہیں صفحہ نمبر 78 پر، اور محترم لکھتے ہیں کہ فلمی سین میں جو بھی ڈائلاگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ دلہن کا باپ ادا کیا کرتا ہے۔ دلہا کے باپ کو ظالم سماج اور جبر کی نشانی دکھایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے اداکاری کرتے ہوئے ابھی کچھ گنجائش نکالنے کی پوزیشن لے ہی رہا ہوتا ہے کہ دلہا کی امی گھریلو انداز میں اپنے زن مرید شوہر کو چلیں جی واپس چلیں، ہمیں نہیں کرنی ہے شادی جیسا مختصر حکم نامہ جاری کرتی ہے، اور بقیہ منظر دکھ بھرا سانس سنبھال لیتا ہے۔ کیمرہ واپس پلٹنے پر مجبور دلہا کو دکھاتے ہی فوراً رونے اور صدمے کے باعث بے ہوش ہوتی ہیروئن پر آ جاتا ہے۔ اس پورے ایپیسوڈ میں مہمانوں کی طرف سے کبھی کسی کو دخل اندازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ادو کے ہاں بھی مہمان اپنے پر تولتے ہی رہ گئے، ورنہ دکھ کے اور مواقع جیسے موت، میت، بیماری، آفت، قرقی، گھوٹالہ، کاروباری نقصان اور سڑک پر حادثات وغیرہ پر الفاظ کی ادائیگی کا ان مہمانوں کے ہاں بڑا ذخیرہ موجود تھا، اور سب ہی کو اچھی طرح مشق بھی حاصل تھی۔ آج تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا تھا۔ گل موراباد کی تاریخ میں یہ ایک اچھوتا اور انوکھا دن تھا۔ کچھ اس بات پر متفکر کہ عبد المقتدرہ چھاگلا اینڈ کو کیٹرنگ والوں کی پکائی ہوئی دیگوں کا کیا بنے گا، مگر سیٹھ ادو کے چہرے کا اطمینان کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یوں تو کئی گھمبیر مواقع پر ادو اس سے بھی زیادہ نازک صورتحال میں رشتے سنبھال کر قابو کر چکے تھے، مگر وہ اور بات تھی۔ رشتہ دار خواہ کتنے ہی خونی اور قریبی ہوں، ان کی خاطر مخاطرت یعنی رسک اور بات ہے، مگر آج تو معاملہ اپنی بیٹی کا تھا۔ حاجی آدم عبد القادر عرف ادو اور ان کے منشی فیض اللہ کے درمیان سرگوشی میں مشاورت کا چند ثانیوں ہی میں فیصلہ کن نتیجہ نکل آیا، اور یوں نکاح فارم بھر جانے سے پہلے ہی منشی کا منجلہ BA 3rd ڈویژن پاس بے روزگار بیٹا برکت اللہ فارم 154 کی سی برکت سے حاجی آدم عبد القادر سیٹھ کے خاندان کے ہاں اب تک کا سب سے پڑھا لکھا فرد ہونا قرار پایا۔ حاجی ادو کا شملہ اونچا لہراتا رہا۔ چوتھی والی بیٹی بھی پیا دیس سدھاری اور مالی معاملات میں منشی کی ملی بھگت سے ہیر پھیر کا امکان مزید راسخ ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ گٹکے اور سیٹھ ادو میں مسابقت کے باوجود دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، جیسے کہ دونوں ہی شہر کی چیمبر آف ٹریڈرز یونین کے متحرک ارکان ہیں، جس کے مختلف دھڑے ہیں۔ چیمبر انتخابات میں دونوں حاجی صاحبان ایک دوسرے کے مخالف دھڑوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ سیاسی شخصیات اور بڑے افسران کے ساتھ تصویر کھنچوانے میں دونوں ہی کا ثانی نہیں۔ یہ شوق اس وقت سے ہے جب کیمرہ فون بالکل نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سی تصاویر اور ان کے دکان نما دفاتر اور لال بڑے بڑے پھولوں والے پردے والی گھریلو بیٹھکوں میں نمایاں طور پر آویزاں ہیں۔ یہ تصاویر مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ کھینچی گئی ہیں۔ گٹکا سیٹھ کی ایک اور تصویر سابقہ مگر ہنوز زندہ خاتون چیف ایگزیکٹو صاحبہ کے ساتھ ہے، جس کو وہ حاجی ادو پر اپنی برتری مانتے ہیں۔ جبکہ شومی قسمت ادو ایک ایسی تقریب میں شریک ہوئے تھے جس کا اہتمام گورے ملک کی شہزادی کے دورے پر عمائدین شہر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اتاری گئی تصویر ادو کا قیمتی اثاثہ ہے۔
کوڈک کی ریل سے اتاری گئی اس تصویر میں فوٹو اسٹوڈیو والے نے کچھ لوگوں کو کاٹ کر ادو کا شہزادی سے درمیانی فاصلہ ہر ممکن حد تک گھٹانے اور قربت بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یوں شہزادی اور حاجی ادو کے درمیان صرف آدھ درجن لوگ حائل رہ گئے ہیں۔ دونوں سیٹھوں کی مندرجہ ذیل بالا تصاویر مہنگے سنہری فریم میں قید ان کے محفل خانوں میں آویزاں ہے۔ وائے نصیب کے ہر دو سیٹھ مریض ہائے دل ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی شوگر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے، جو ان کے اہل خانہ کے مطابق دراصل ہائی کا لگنا ہے۔ دونوں حضرات جسمانی طبی ٹیسٹ بالخصوص ECG کرانے کے چور اور دل کے چور پکڑے جانے سے انتہائی خوف زدہ رہتے ہیں، خاص طور پر جب سے سیٹھ گٹکا دل کے وارڈ کی وارڈن کو دل دے آئے ہیں۔ آتے سمے اینجیوگرافی رپورٹ اور اسٹاف ناز انجم کو انجو بنا کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ بقول باقری کمزور اور بیمار دل والے دلہنیاں لے آئے۔ دونوں ہی حاجیوں کے نظری ٹیسٹ کا نتیجہ ہر بار گزشتہ سے زیادہ منفی جھکاؤ پر آتا ہے، جو ان کی نظر کی خرابی کے ساتھ ساتھ بدنیتی اور بشری کمزوری کا مظہر ہے۔ گزشتہ دنوں حاجی ادو اچانک بیمار ہوئے تو بڑا لڑکا قمر الدین آدم عرف قمروا انہیں تماچی پور میں سب سے مہنگے آغا جانی ہاسپٹل لے گیا۔ شاندار 5 اسٹار ٹریٹمنٹ نے حاجی ادو کا دل جیت لیا، گو کہ واپسی پر بل کی مد میں ادا شدہ رقم سن کر ادو کچھ دیر کے لیے سن بھی رہے اور ان کا دل بھی بیٹھ سا گیا، مگر گھر والوں کے سمجھانے پر کہ پیسہ اسی دن کے لیے کمایا جاتا ہے، خود کو تسلی دے کر قابو کیا۔ اقرار باللسان کے علاوہ اب تک حاجی کے اندر سے تصدیق بالقلب نہیں ہو سکی کہ اتنی محنت سے پیسہ ہسپتالوں کو دینے کے لیے کمایا جاتا ہو۔ اگلے روز سپر کولڈ اینڈ ٹی اسپاٹ پر شمسی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آغا جانی ہاسپٹل کے ماحول کا تفصیل سے ذکر خیر کیا اور بات یوں مکمل کی کہ پروفیسر صاحب بس یہ ایک آخری خواہش اور دلی تمنا تھی کہ آغا جانی کا چکر بھی لگ جائے، سو وہ بھی پوری ہوئی۔ بہت سارے چلائے گئے چکروں میں مہنگے اسپتال کا چکر حاجی کی عزت نفس کو جلا بخش گیا۔ دونوں حاجی سیٹھ صاحبان اللہ کے نام پر بھی ایک مالی چکر چلائے رکھتے ہیں۔ خرچ کے اس چکر میں دونوں خاندانوں کے موقع بے موقع سعودی عرب کے چکر شامل ہیں۔ حج اور عمرہ تو لازم ہیں۔ باقری بینکر کہتے ہیں کہ چکری سیٹھوں کے ان متعدد چکروں میں اصل چکر یہ ہے کہ دونوں مالک کو چکر دینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ بارہا جدہ براہ دبئی کی پروازیں لینے کے باعث دونوں گھرانوں کی بود و باش میں بھی تنوع پیدا ہوا ہے۔ تبدیلی کے یہ اثرات پہلے پہل پہناوے اور دبئی طرز کے زیورات عطریات کے استعمال سے ظاہر ہوئے۔ ان گھرانوں کے افراد کو حدود حرم سے نزدیک دستیاب کھانوں کے ذائقے بالخصوص لبیک لبیک پکارتے صورت سے البیک فاسٹ فوڈ کے حصول کے طرائق، ہوٹلز میں موجود آسائشوں کا تقابلی جائزہ، ریال و درہم کے روزانہ نرخ، عمرے کے VIP و دیگر پیکیجز کی معلومات ازبر حفظ ہیں۔ اس خضوع کے باوجود ہر دو خاندان نے اب تک اپنے دیسی منڈی پرور کردار پر کسی بھی قسم کی آنچ نہ آنے دی ہے۔ وہی ریا کا سودا ہے جو مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے۔ دھوکہ، ملاوٹ، بے ایمانی، خرد برد اب تک ان کا لازمی جزو ہے۔ خاندان کے کچھ نوخیز لڑکے تو اپنا مزاج بتدریج جھگڑالو کر رہے ہیں تاکہ لہجے میں جان بوجھ کر اکھڑ پن پیدا ہو۔ عدم برداشت سے بھرپور ایسا درست مزاج دراصل شرق کے اوسط کے نو دولتی تیلیوں کا عکس ہے۔ یہ برتاؤ اس نسل پرستانہ رویے کی بھونڈی نقل ہے جو خلیجی و صحرائی ممالک میں بر صغیر کے باشندے سے برتا جا رہا ہے، بر صغیر کے باشندوں سے برتا جاتا ہے۔ حجاز کے پے در پہ چکر لگانے کے بعد ان حاجی صاحبان کی نرینہ اولاد اپنے ملازمین کو اجمی تصور کرنے لگی ہے۔
جبکہ دیگر محدود آمدنی والے لوگوں کو مسکین ہندی کا رتبہ دینے پر مائل ہے۔ سیٹھوں کا اپنا مزاج تو بہت بہتر اور ان کی کاروباری کامیابی کی بڑی وجہ رہا ہے، مگر ان کی نئی نسل دن بدن انتہائی درست لہجے میں بات کرنے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے تئیں کفیل بنے پھرتے ہیں مگر ہر چوک پر ذک اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاں عزت اور بے عزتی کا عجیب بھونڈا مذاق سا چل رہا ہے۔ مصلح الدین نے ان ناخلفوں کو دیسی بدو کا لقب دیا ہے۔ پروفیسر شمسی صاحب لفظ بدو کے اس دیسی راست استعمال پر بہت محفوظ ہیں۔ جی صاحب، تو اس طرح سے آج ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 82 پر، اور آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے ہم نے شامل کی اپنے پروگرام کی دوسری لنک میں گل مہر آباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف رنگین اور شوریدہ داستان ہے، اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ اسی طرح سے آپ کا مسلسل دل بہلاتے رہیں گے، دل بہلاتے رہتے ہیں ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ